میلاد نہیں کرتے، 2 دن میلاد نہیں کرتے۔ میلاد کا معنی پیدائش کے ہوتا ہے، ولادت کا معنی پیدائش کے ہے۔ اللہ اکبر، 1 دن کا نہیں، 2 دن کا نہیں، ہم تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ ارے مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، ارے خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا۔ بہت خوب، بہت خوب، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن آمد مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ بہت خوب حضرت، بہت خوب، بہت خوب۔ سنیں گے سارے لوگ بولنے، سنیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ تھوڑی دیر سماعت کر لیں، بہت عمدہ حضرت، بہت عمدہ۔ کیونکہ مجھے معلوم ہے کب ہٹنا ہے، ارے نہیں حضرت، اور لمبی تقریر کرنے کی میری عادت بھی نہیں ہے، کیونکہ چہرے دیکھ کر کے الحمدللہ تقریر ختم کر دیا کرتا ہوں۔ عقل مندی ہے حضرت، بہت خوب حضرت، بہت خوب، بہت خوب۔ ایک مولانا صاحب ایک گاؤں میں تقریر کر رہے تھے، مولانا صاحب کی تقریر بڑی لمبی ہو گئی، تو گاؤں کے مکھیا جی کو برداشت نہ ہوا، بڑا موٹا ڈنڈا لے کر کے بیٹھے تھے سامنے، گھومنے لگے جو ممبر بنا تھا، کہ مولانا ہٹنے والے نہیں، تو مولانا نے جب ڈنڈا دیکھا موٹا سا، کہا مکھیا جی آپ بیٹھ جائیں، تقریر ختم کر رہے ہیں۔ کہا نا مولانا تم تقریر کرو، تم سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم تو اس کو ڈھونڈ رہے ہیں جو تمہیں بلا کر کے لایا ہے۔ تو ایسے انجیکشن آپ کو بیچ بیچ چاہیے ہے نا، ہمیں معلوم ہو گیا تھا۔ ذرا ایک مرتبہ لہے کے بولو سبحان اللہ، اور لہے کے بولو سبحان اللہ۔ سارے لوگ اپنے نبی کے نام پہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور بولے یا رسول اللہ۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، با ادب ہو کے جا مدینے میں، سلمان بھائی، با ادب ہو کے جا مدینے میں، با ادب ہو کے جا مدینے میں، ہے حبیب خدا مدینے میں، بہت خوب بھائی، با ادب ہو کے جا مدینے میں، ایکو کنٹرول کر، ہے حبیب خدا مدینے میں۔ مدینے میں آئے ہیں۔ ہاں، مائک بالکل صاف ہونا چاہیے کیونکہ ان کے سمجھ میں آئے، ورنہ یہ صبح کو آئے قاری شریک کے پاس کہیں مولانا کہاں سے بلائے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، خدارا خدارا یہ کیا ہو گیا، بویا چنا باجرا ہو گیا۔ باجرا ہو گیا۔ بات کلیئر سمجھ میں آنا چاہیے۔ بادب ہو کے جا مدینے میں، ہے حبیب خدا مدینے میں، بادب ہو کے جا مدینے میں، ہے حبیب خدا مدینے میں، اور آنکھ والوں نے جا کے دیکھا ہے جلوہ مصطفیٰ مدینے میں، آنکھ والوں نے جا کے دیکھا ہے جلوہ مصطفیٰ مدینے میں۔ اور کمیٹی لگتا ہے کہ پورا جلسہ کبھی سنی نہیں پاتی۔ ابھی سلمان بھائی صاحب نے ذکر کیا تھا کمیٹی کا، وہ سن ہی نہیں پاتے، کبھی ادھر دوڑ کبھی ادھر دوڑ، کبھی ادھر بھاگ کبھی ادھر بھاگ۔ جب جلسہ شروع ہو جایا کرے سارا کام بند کر دیا کریں، آپ جلسے میں آ جایا کریں، سلمان واحدی جیسے لوگوں کو سنا کریں، اور علماء آئیں گے ابھی ان کو سنیں گے انشاءاللہ، عمران بھائی نبی کی نعت پڑھیں گے، ان کو بھی سنیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے شعر پڑھا ہے اور آپ نے سماعت کیا، ایک شعر اور پڑھ کر کے میں آپ کی سماعتوں کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ تجھ کو کیا دیں گے، تجھ کو کیا دیں گے، یہ شاہ دوسرا پر چھوڑ دے، تو غلام ان کا ہے بس ان کی عطا پر چھوڑ دے، تو غلام ان کا ہے بس ان کی عطا پر چھوڑ دے، اور اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون، اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون، ارے مصطفیٰ کا کام ہے یہ مصطفیٰ پر چھوڑ دے، مصطفیٰ کا کام ہے یہ مصطفیٰ پر چھوڑ دے، کیا ہے سنت کیا ہے بدعت فیصلہ تو خود نہ کر، کیا ہے سنت کیا ہے بدعت فیصلہ تو خود نہ کر، یہ بریلی کے امام محمد رضا پر چھوڑ دے، سبحان اللہ، یہ بریلی کے امام محمد رضا پر چھوڑ دے۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ہمارا اور تمہارا رب، ساری دنیا کا پیدا کرنے والا، سارے سنسار کو بنانے والا رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے مصطفیٰ سے محبت کی اس نے مجھ سے
محبت کی, جس نے نبی کی اتباع کی اس نے میری اتباع کی. اے لوگوں, آپ کہیں گے مولانا ہم نبی سے محبت کریں گے, رب انعام کیا دے گا؟ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کریں گے, پروردگار عالم انعام کیا دے گا؟ تو میں کہوں گا آؤ لوگوں, تم نبی سے محبت کرو گے تمہارا نام چمکے گا, تم نبی سے محبت کرو گے تمہارا خاندان چمکے گا, تم نبی سے محبت کرو گے تمہارا کاروبار چمکے گا. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہوں گا آؤ دیکھو, صدیق اکبر نے نبی سے محبت کی, صدیق اکبر کا نام چمکنے لگا. مولا علی نے نبی سے محبت کی, مولا علی کا نام چمکنے لگا. عثمان غنی نے نبی سے محبت کی, عثمان غنی کا نام چمکنے لگا. حضرت علی نے نبی سے محبت کی, حضرت علی کا نام چمکنے لگا. حضرت زبیر نے نبی سے محبت کی, حضرت زبیر کا نام چمکنے لگا. حضرت طلحہ نے نبی سے محبت کی, حضرت طلحہ کا نام چمکنے لگا. اور آگے آؤ, کربلا والے حسین نے نبی سے محبت کی, میرے آقا حسین کا نام چمکنے لگا. بغداد والے غوث اعظم نے نبی سے محبت کی, بغداد والے غوث کا نام چمکنے لگا. اجمیر والے خواجہ نے نبی سے محبت کی, اجمیر والے کا نام چمکنے لگا. صابر پاک نے نبی سے محبت کی, صابر پاک کا نام چمکنے لگا. وارث پاک نے نبی سے محبت کی, وارث پاک کا نام چمکنے لگا. مفتی اعظم نے نبی سے محبت کی, مفتی اعظم کا نام چمکنے لگا. جب بریلی کے آقا, بریلی کے تاجدار, بریلی کے امام احمد رضا خان, اچھے رضا, پیارے رضا, ہم سب کے رضا امام احمد رضا نے دیکھا جو نبی سے محبت کرتا ہے, جو نبی سے پیار کرتا ہے, اس کا نام چمکنے لگتا ہے. تو میرا امام بول پڑا, یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, اور میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, کلام اعلی حضرت, جشن آمد مصطفیٰ, کستا کا سنی مسلمان. بہت خوب, بہت خوب, بہت. یار نبی کی مجلس میں آئے ہو, محبت کرو گے تمہارا نام چمک جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ, چمکے کیوں نہ, جب نبی پیدا ہوئے تو اللہ نے پہلے ہی چمکا دیا پوری دنیا کو, اور ایسا چمکایا کہ نبی کی ولادت جب ہو رہی تھی, آمینہ خاتون فرماتی ہیں میرے بیٹے دنیا میں, میرے بیٹے محمد دنیا میں آنے والے تھے تو اللہ نے اتنی روشنی فرمائی, اس روشنی کے ذریعہ میں نے ملک شام کے لوگوں کو دیکھ لیا تھا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. یار محبت کرو, اور محبت جب ہو جاتی ہے نا تو انسان کا دل چین میں نہیں رہتا, انسان اسی کا تصور کرتا ہے جس سے محبت کرنے لگتا ہے, اسی کو ڈھونڈتا ہے جس سے عشق ہو جاتا ہے. او مدینہ پاک کی گلیاں ہیں, اسی مدینہ پاک کی گلیوں میں کچھ بچے جمع ہوتے ہیں ایک جگہ پر, جمع ہونے کے بعد میں اپنے اپنے انداز میں کوئی نہ کوئی کھیل کھیلتے ہیں. آپ کے بھی محلے کے بچے جمع ہوتے ہوں گے, جو لوگ باہر سے آئے ان کے بھی گاؤں میں جمع ہوتے ہوں گے. لوگ جب بچے جب جمع ہوتے ہیں تو اپنے اپنے انداز میں کوئی نہ کوئی کھیل کھیلا کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی کھیل ضرور کھیلا کرتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ, مدینہ شریف کی گلیاں ہیں, اسی مدینہ شریف کی گلیوں میں بچے جمع ہوتے ہیں. جمع ہونے کے بعد میں اپنے انداز میں کھیل کھیلتے ہیں. اور حضرات محترم سماعت کر لیجئے گا, ان بچوں کے ساتھ میں کوئی پیاری اسلامی بھائیوں, ایک بچہ ہے جو یہودی کا ہے, وہ بھی کھیلا کرتا ہے. دوستی ہو گئی ہے, محبت ہو گئی ہے, وہ بچے آپس میں مل جل کر کے کھیل کھیل رہے ہیں. اللہ اکبر, یہودی بچہ روزانہ صحابہ کے بچوں کے پاس آتا ہے اور کہتا یار ہمیں بھی کھلا لو. اللہ اکبر, یہ بچے آتے ہیں, آنے کے بعد میں اپنے دوست سے کہتے ہیں مجھے بھی شامل کرو کھیل کے اندر. صحابہ کے بچے اپنے یہودی دوست کو شامل کر لیتے ہیں, اس لیے شامل کر لیتے ہیں کہ اس کا دل نہ ٹوٹنے پائے, اس کا دل نہ دکھنے پائے. حضرات محترم, اب بچے شامل ہو گئے, کھیلنے لگے اپنے اپنے انداز میں کھیل کو. اس بچے, انہی بچوں میں ایک یہودی بچہ ہے, وہ بھی کھیل رہا ہے. ایک دن میرے تیرے نبی کا گزر ہو گیا, میرے تیرے رسول کا گزر ہو گیا, مصطفیٰ کریم کا گزر ہو گیا, امام الانبیاء کا گزر ہو گیا. بچوں نے جب دیکھا تھا, صحابہ کے بچوں نے میرے نبی کے چہرے کو دیکھا, صحابہ کے بچوں
بچوں نے میرے نبی کے چہرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میں دوڑنا شروع کر دیا، بھاگنا شروع کر دیا، اللہ اکبر دوڑتے جا رہے ہیں، اور ایک زبان پر نعرہ ہے، وہ نعرہ یا رسول اللہ کا ہے، وہ اپنے نبی کو پکارتے جا رہے ہیں، اپنے مصطفیٰ کو پکارتے جا رہے ہیں، اپنے رسول کو پکارتے جا رہے ہیں، اللہ اپنے آقا کو پکارتے جا رہے ہیں۔ بچے دوڑ رہے ہیں اور اپنے نبی کا نعرہ لگا رہے ہیں، میرے مصطفیٰ آ گئے، میرے مصطفیٰ آ گئے، میرے مصطفیٰ آ گئے۔ بچے جب میرے نبی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، بچے جب میرے نبی کے مکھڑے کو دیکھتے ہیں، بچے دوڑ لگاتے ہیں اور نعرہ لگانے لگتے ہیں، میرے کریم نبی آ گئے، میرے مصطفیٰ آ گئے۔ اب اللہ اکبر، بچے دوڑ کر کے جب مدینے والے آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آتے ہیں، رسول اکرم کی بارگاہ میں آتے ہیں، تو میرے نبی کا معمول یہ تھا، میرے نبی کا طریقہ یہ تھا، اللہ اکبر، میرے نبی ہاتھ اٹھاتے تھے، بچوں کے سروں پہ رکھ دیا کرتے تھے، بچے خوشی خوشی واپس چلے جایا کرتے تھے۔ آپ کے پاس کوئی بچہ آ جائے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیجئے گا، یقیناً بچے کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی۔ یہ میرے نبی کا اخلاق تھا، یہ میرے نبی کا طریقہ تھا۔ جیسے ہی بچے آتے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، میرے رسول کی بارگاہ میں، تو میرے نبی کی عادت شریفہ یہ تھی، بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے تو ہمارے تمہارے نبی کی بارگاہ سے جب بچے جاتے اللہ کی قسم خوش ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دن یہ صحابہ کے بچے کہتے، او میرے ساتھ میں کھیلنے والے دوست یہ تو بتا، جب میرے نبی کی آمد ہوتی ہے، جب میرے نبی کی تشریف آوری ہوتی ہے، جب میرے نبی تشریف لاتے ہیں تو ہم دوڑ لگا کر اپنے نبی کا استقبال کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں دوڑ کر کے جاتے ہیں، ہم اپنے مصطفیٰ کی بارگاہ میں دوڑ لگا کر کے جاتے ہیں۔ اے بچے یہ تو بتا، اے میرے دوست یہ تو بتا، ہم جب دوڑ کر کے جاتے ہیں تو تنہا رہ جاتا ہے، تو اکیلا رہ جاتا ہے، جب اکیلا رہتا ہے نا تو مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، مجھے پریشانی ہوتی ہے، اس لیے جب مصطفیٰ آیا کریں، جب نبی آیا کریں، جب پیغمبر آیا کریں، ہم دوڑا کریں تو میرے ساتھ ساتھ تو بھی دوڑ لگا لیا کر۔ اللہ اکبر، اتنی بات کو کہا تھا، بچے کے آنکھ سے آنسو ٹپکنے لگے ہیں، یہودی بچہ ساروں قطار رونے لگ گیا ہے، اللہ اکبر، آنکھ سے آنسو ٹپکتے جا رہے ہیں، روتا چلا جا رہا ہے۔ صحابہ کے بچوں نے پوچھا تھا، اے میرے دوست یہ تو بتا، تیری آنکھوں میں آنسو کیسے، تیری آنکھوں میں آنسو کیسے؟ بچہ کہتا ہے، یار جس نبی کی بارگاہ میں تم جانے کی بات کرتے ہو، اسی نبی کے قتل کے منصوبے میرے گھر کے اندر بنتے ہیں، اسی نبی کے مارنے کی پلاننگ میرے گھر کے اندر میرا باپ کرتا ہے، اور یہ بات میرے مصطفیٰ کو معلوم ہے، یہ بات میرے رسول کو معلوم ہے، یہ بات میرے پیغمبر کو معلوم ہے۔ اللہ اکبر، بچہ کہتا ہے، میں نبی کی بارگاہ میں اگر جاؤں گا ہو سکتا ہے مصطفیٰ مار کر کے بھگا دے، ہو سکتا ہے مصطفیٰ دھکے دے کر کے بھگا دے۔ صحابہ کے بچوں نے کہا تھا، یار پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یار گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرا کس لیے رہا ہے؟ ارے اس نبی کی بارگاہ میں چلنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو چھوٹا ہے، اگر دشمن جاتا ہے مصطفیٰ گلے سے لگاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شاعر اہل سنت اشہاد رضا برکاتی، شاعر اہل سنت اشہاد رضا برکاتی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ جناب اشہد رضا بلیابی، جس کو پچھلی بار آپ نے مکمل طریقے سے سن نہیں پایا تھا، انشاءاللہ آج جی بھر کے سنیں گے ان کو، اور کچھ انتشار ہو گیا تھا۔ اچھا، 3 سال سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اور 3 سال سے آپ بھی ہم کو لگاتار دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ۔ دوسری مرتبہ اشہاد بھائی کو دیکھ رہے ہیں، اور اس پروگرام میں پہلی مرتبہ سلمان واحدی کو دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھ ہی رہے ہیں آپ حضرات لگاتار، ایسے دیکھتے رہیں، ہم لوگوں کا کام چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ بس دیکھ کر ہی دعائیں دے دیجئے گا۔ لگتا ہے کہ سردی بڑھ گئی ہے اور آواز آپ کی خراب ہو گئی، گلا خراب ہو گیا ہے، تو اس کو بچا کے رکھیے گا، کہیں آپ کے کام آ جائے گی۔ یار کبھی کبھی بول دیا کرو نبی کے نام سے، یہاں نہیں بولو گے تو کہاں بولو گے؟ یہ نبی کے نام پہ بولو گے، اللہ کی قسم مسلمانوں تمہارا سر نیچا نہیں ہوگا، سر بلند ہو جائے گا۔ اللہ کے نام پر بولنے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بلندیوں تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ اور سبحان اللہ کہو گے، اس کا معنی اللہ تو پاک ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
اللہ کی پاکی بلند کرو گے، بیان کرو گے، اللہ تمہیں پاک کر دے گا. سبحان اللہ. تمہیں عرض یہ کر رہا تھا، بچہ کہنے لگا یار ایسا ہے میں نبی کی بارگاہ میں اگر گیا تو ایسا ہے مصطفیٰ کریم مجھے ڈانٹ کر کے نہ بھگا دے، مصطفیٰ کریم مجھے مار کر کے نہ بھگا دے. کہا ایسا نہیں ہوگا، کل جب تیرے نبی آئے، کل جب میرے نبی آئے تو تو بھی چلنا میں بھی چلتا ہوں. کہا ٹھیک ہے، وعدہ کر لیا. دوسرا دن آیا ہے، دوسرے دن پیارے اسلامی بھائیو وعدہ کر لیا ہے، میرے نبی کی آمد ہو گئی ہے، میرے نبی کی تشریف آوری ہوئی ہے. جیسے ہی دیکھا ہے بچوں نے میرے نبی کا چہرہ دیکھ کر کے بچے دوڑنے لگے، بچے مسکرانے لگے. میرے نبی کا جلوہ دیکھا، بچے دوڑ لگانے شروع کر دیے، دوڑتے دوڑتے آ رہے تھے اور نعرہ لگا رہے تھے میرا رسول آ گیا، میرا پیغمبر آ گیا، میرا مصطفیٰ آ گیا. اللہ اکبر. دوڑ کر کے آ رہے تھے اور نعرہ بھی لگا رہے تھے. اللہ کی قسم مسلمانوں، یہ بچے جب میرے نبی کی بارگاہ میں آئے تو میرے نبی نے عادت کے مطابق بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیر دیا. لیکن بچہ جو دور کھڑا تھا، جو یہودی بچہ جو دوست تھا، وہ نہیں آیا تھا بچوں کا. تو ایک بچے نے اشارہ کر کے بلایا تھا، اے میرے دوست تنہا نہ رہے، اے میرے دوست اکیلا نہ رک، اے میرے دوست آ دوڑ کر کے آ جا، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آ جا. اب بچوں نے اشارہ کیا تھا، اب سن کے ایمان تازہ ہو جائے گا. وہ بچہ یہودی کا دوڑ لگاتا ہے، اس کی زبان پہ ایک نعرہ آ گیا ہے، پکارنے لگا میرے مصطفیٰ آ گئے، میرے رسول آ گئے، میرے پیغمبر آ گئے، میرے نبی آ گئے. رب کی عنایتوں کی قسم، ادھر بچہ میرے نبی کو پکار رہا تھا، ادھر بچہ میرے رسول کو پکار رہا تھا اور دوڑ لگا رہا تھا. جب صحابہ کے بچے آتے تھے تو میرے نبی بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے تھے. لیکن جب یہودی بچہ میرے نبی کی بارگاہ میں دوڑ کر کے آ رہا تھا تو میرے تیرے نبی قدموں کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے تھے. اب میرے نبی نے گھٹنے بچھا دیے تھے، اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا تھا. یہودی بچہ دوڑتا آ رہا تھا، میرے نبی نے سینے سے لگا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے نبی نے بچے کو سینے سے لگا لیا. ماشاءاللہ. یہودی بچہ آیا، سینے سے لگا، دل کی دنیا بدل گئی. سبحان اللہ. دل کی دنیا بدل گئی. بچے کو پیار ہو گیا مصطفیٰ سے، بچہ نبی سے محبت کرنے لگ گیا. اب معاملہ یہ ہو گیا، صحابہ کے بچے بعد میں آتے، یہ پہلے آ کر کے کھڑا ہو جاتا. سبحان اللہ. صحابہ کے بچے بعد میں آتے، یہ بچہ پہلے ہی کھڑا ہو جاتا کہ کب آئیں گے. نبی انتظار کرنے لگا. جس کو عشق ہوتا ہے نا، اس کو محبوب کی تلاش رہتی ہے کہ محبوب کب ادھر سے گزرے گا، محبوب کب گزرے گا. اور یہ اس کو عشق ہو گیا تھا، نبی کی آمد کے انتظار کر رہا تھا، بچہ انتظار کر رہا تھا. اللہ اکبر. ایک دن نہیں، دو دن نہیں، برابر انتظار کرتا رہا. اب اس کا معمول یہ بن گیا، جب نبی نالین شریف کو اتارنے کے بعد میں مسجد کے اندر چلے جاتے، لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. نبی کی نالین کو اٹھاتا، اٹھانے کے بعد میں اپنے سینے سے لگاتا اور کھڑا رہتا. کتنا قسمت والا وہ بچہ تھا، کتنا قسمت والا بچہ تھا. جو رکھنے کو مل جائے سر پہ نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. بے شک. یار وہ سینے سے میرے نبی کی نالین کو لگا کے کھڑا رہتا، جب نبی آتے تو پیش کر دیتا. ایک دن کا معاملہ نہیں، سالوں کا معاملہ. سالوں تک یہ چلتا رہا. اچھا، جب یہ معاملہ چلتا رہا تو بچہ کئی دنوں کے لیے بیمار پڑ گیا. اتنا سخت بیمار پڑا کہ ڈاکٹروں نے منع کر دیا کہ اب اس کا انتقال ہو جائے گا، اب یہ اس کی روح نکل جائے گی. ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، کل زندگی کا سرمایہ، کل زیست کی قیمت ایک ہی بیٹا تھا. اللہ کی قسم مسلمانوں، ماں بھی رونے لگ گئی، باپ بھی رونے لگ گیا. دونوں کے اشک نکل گئے، آنسو نکل گئے، رونے لگے. ادھر میرے نبی کی بارگاہ میں جب صحابہ کرام آئے، آنے کے بعد میں نبی نے تذکرہ کیا تھا، یار یہ تو بتاؤ، کئی دن گزر گئے، میرا دیوانہ نہیں دکھتا، میرا چاہنے والا نہیں دکھتا، مستانہ نہیں دکھتا. اللہ اکبر. اتنا مصطفیٰ نے کہا تھا، میرے نبی کے صحابہ بھی رونے لگ گئے تھے. اللہ اکبر. میرے نبی کے صحابہ رونے لگ گئے. میرے نبی نے فرمایا، او صحابہ، میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی کہ تمہارا دل دکھ جائے، رو کس لیے رہے ہو؟ تو ایک صحابی عرض کرتے، آقا جی میں نے اس کے باپ کو دیوار کا تکیہ لگا کر کے روتے ہوئے دیکھا ہے.
اس کی ماں کو اپنے بیٹے کا سر جھولی میں رکھ کر کے روتے دیکھا ہے. یا رسول اللہ، جس دیوانے کی بات آپ کر رہے ہیں وہ دیوانہ دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، اس کی روح نکلنے والی ہے. اللہ کی قسم مسلمانوں، میرے نبی فرماتے ہیں چلو اپنے دیوانے کو دیکھ کر کے آتے ہیں. سبحان اللہ. نبی نے فرمایا چلو اپنے دیوانے کو دیکھ کر کے آتے ہیں. اب نبی چلے. ادھر بچے نے آنکھوں کو کھولا. آنکھیں کھولنے کے بعد میں اپنے باپ کو بلایا. او بابا قریب آؤ. باپ قریب آ گیا. او میرے بیٹے کیا بات ہے؟ کہا ابا بات یہ ہے جو بات چھپائے رکھی ہے آج میں کھول دیتا ہوں. کہا کیا بات؟ کہ میں نے مصطفیٰ سے محبت کر لی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان مصطفیٰ سے محبت کر لی ہے، مصطفیٰ سے پیار ہو گیا ہے. اللہ کی قسم اتنا سنا تھا یہودی باپ کہنے لگا یار تو نے یہ کیا کر دیا. کہا بس جاؤ مصطفیٰ کو بلا کر کے لاؤ، نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں، مصطفیٰ کا دیدار کرنا چاہتے، آقا کو بلا کر کے لاؤ. باپ کہنے لگا اگر میں نے نبی کو بلانے گیا تو ان کو معلوم ہے کہ ان کے قتل کی سازشیں میں نے رچی تو مصطفیٰ مار کر کے بھگا دیں گے. کہا نہ، وہ مصطفیٰ مار کر کے نہیں بھگاتے ہیں، وہ تو پیار کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. وہ نبی ایسے نبی نہیں ہے، وہ سینوں سے لگانے والے مصطفیٰ ہیں. اچھا جاتا ہوں. ادھر سے باپ چلا، ادھر سے نبی چلے. جب نبی چل رہے تھے نا تو اللہ کی قسم مسلمانوں ادھر بچے نے آنکھوں کو کھولا. ماں سے کہا تھا ماں دروازہ کھول دے. کیا کہا؟ ماں دروازہ کھول دے. ماں نے دروازہ کھولا. کہا بیٹا دروازہ کیوں کھلوایا؟ کہا ماں میرے رسول آ گئے. کہا بیٹا دروازے پر کوئی نہیں ہے. بیٹا کہنے لگا نہیں ماں نہ، ارے دیکھو تو صحیح میرے نبی ہیں. کہا کوئی نہیں. کہا گھر کی ہوائیں بتا رہی ہیں میرے نبی آ گئے ہیں، گھر کی فضائیں بتا رہی ہیں میرے نبی آ گئے ہیں، گھر کی خوشبوئیں بتا رہی ہیں میرے نبی آ گئے ہیں. بچے نے اٹھ کر کے دیکھا تھا، اللہ کی قسم نظر یہودی بچے کی تھی لیکن چہرہ میرے مصطفیٰ کا تھا. مصطفیٰ اس یہودی کے گھر میں کھڑے تھے. جب نبی کو دیکھا، اور جب ایک عاشق اپنے معشوق کو دیکھتا ہے تو تڑپ جایا کرتا ہے. بے شک بے شک. عاشق اپنے محبوب کو دیکھتا ہے تو تڑپ جایا کرتا ہے. بے شک. بیمار تھا، جب دیکھا محبوب آ گئے تو قرار نہ آیا، اٹھنے کی کوشش کری لیکن گرنے جا رہا تھا. نبی دوڑتے آئے، گر رہا تھا، میرے نبی نے اپنی گود میں لے لیا تھا. سبحان اللہ. اپنی گود میں لے لیا. اتنی دیر ہوئی باپ آ گیا. بابا کو بلایا. دیر نہ کیجئے گا، بتاؤ کیا کریں؟ کہا ہاں دامن پکڑ لے، مصطفیٰ کا سچا غلام بن جا. ماں نے بھی کہا اجازت ہے. کہا آقا جی آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میرے نبی فرماتے ہاں میرے دامن سے وابستہ ہو جا، کلمہ پڑھنے کا ایسے نہیں، ضمانت لے لے کے جنت دلوائیں گے. آقا فرماتے ہیں گارنٹی میں لیتا ہوں، جنت میں دلاؤں گا. سبحان اللہ، جنت میں دلواؤں گا. آقا پھر دیر نہیں کرتا، پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. کلمہ پڑھا. جیسے کلمہ پڑھا روح نکلی. جب روح نکلی تھی نا تو اس کا جسم گرا میرے نبی کے قدموں میں، میرے مصطفیٰ کے قدموں میں. جیسے جسم گرا، اللہ کی قسم مسلمانوں روح نکل رہی تھی. روح نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو علامہ حسن کی زبان میں کہنے پر مجبور ہو گئی، گر وقت اجل سر تیرے قدموں میں دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. ایک ہی سجدے میں ادا ہو. یہودی باپ نے کہا اب اس کا جنازہ میرے گھر سے نہیں مصطفیٰ کے در سے اٹھے گا. اللہ اکبر. میرے نبی کے گھر سے یہ اس کا جنازہ اٹھا، کفنایا گیا، نہلایا گیا. اب یہ اس کا جنازہ چلا اللہ اللہ. یہ جنازہ جیسے قبرستان میں پہنچا، عمر فاروق اعظم پیچھے پیچھے چل رہے تھے. عمر فاروق اعظم نے دیکھا ہے کہ میرے نبی پنجوں کے بل چل رہے ہیں، میرے نبی ایڑیاں اٹھا کر کے چل رہے ہیں. حضرت عمر آئے ہیں، دیکھا ہے کہ میرے نبی نے جب اس بچے کو اتارا ہے، اس یہودی نوجوان کو قبر میں اتارا ہے تو میرے مصطفیٰ کا پورا بدن بھیگ گیا ہے. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضرت عمر عرض کرتے آقا جی اتنا بتائیں، جب جنازہ چل رہا تھا تو آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ کہ جنتی دولہے کی بارات میں اتنے فرشتے آ گئے تھے، مصطفیٰ کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. سبحان اللہ. جنتی دولہے کی بارات میں اتنے فرشتے آ گئے کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی. کہا آقا جی بدن کیوں بھی گیا تھا قبر میں؟ کہا اس لیے میں قبر سے باہر بھی نہیں آ پایا. اللہ کریم نے رحمت و انوار کی بارش عطا فرما دی تھی.
بے سبحان شک، بے اللہ، شک۔ بارش عطا فرما دی تھی۔ برادران ملت اسلامیہ، دیکھا جو نبی سے محبت کرتا ہے نا، اس کا صلہ صحیح ہوتا۔ آپ بھی سچے پکے عاشق نبی کے بن جاؤ، اللہ کی قسم مرو گے تو ہم یہ کہیں گے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ برادران ملت اسلامیہ، نبی سے سچی محبت کرو، اور نبی سے سچی محبت کا مطلب یہ ہے کہ جب محبت کرو گے تو نبی نے جو طریقے بتائے ان طریقوں کو بھی اپنا جانا چاہیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کو نہ ستایا کرو، بوڑھے ماں باپ گھر میں ہوا کریں تو دعا کے لیے کہا کرو۔ آقا فرماتے ہیں جب بوڑھے ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرنے لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان ماں باپ کی دعائیں رد نہیں بلکہ قبول کر لیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھا گیا ہے نوجوان اللہ کی قسم اپنے باپ کو اور ماں کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، اپنے باپ سے پیاری اسلامی بھائیوں جھگڑے کرنے لگ جاتے ہیں۔ جھگڑے مت کیا کرو، یہ وہ باپ ہے جس نے برسات نہ دیکھی تھی، تیرے لیے کمانے کے لیے گیا تھا، جس نے گرمی کو نہ دیکھا تھا، تیرے لیے کمانے کے لیے گیا تھا۔ اللہ کی قسم یہ باپ ہے جس نے کچھ بھی نہ دیکھا کہ عید کے دن میرے پاس کچھ ہے کہ نہیں ہے، میرے پاس لباس نیا ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور دیکھا تھا میرے بچے کے پھٹے ہوئے کپڑے ہمیں نئے لباس کا انتظام کرنا ہے۔ تیرا باپ کچھ بھی کرتا ہے، تجھے عید کے دن خوش دیکھنا چاہتا ہے، تجھے تہوار کے دن خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ جب بھی ماں باپ سے ملا کرو، مسکرا کے دیکھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک حج مقبول کا ثواب عنایت فرما دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ پہلے ہمیں، اس کے بعد سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔